صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں. باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے. پھر تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی، اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے اب واپس نہیں، اب دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے. اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس پورے پیشن کے ساتھ، وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا، میرے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک. اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے. تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے. کیا کہا؟ الا آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، مر چکے، مات. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بولنا ہے، شرک ختم ہو چکے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے، سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے، فرضی جملہ ہے نا. ہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا، وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی، یہ آیت ہی کافی تھی، اپنا فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ کہتا ہے نا جی حدیث میں الفاظ ہوتے نہیں، آیت میں نہیں ہے، کیوں بولتا ہے؟ لیکن اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ بولتا ہوں تو جناب آپ کے دماغ میں ڈرل ہوتی ہے نا سر، اس کے بغیر تو سمجھ نہیں آتی. میں جب بھی حدیث اسامہ ابن زید والی بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے کہ جب ایک میدان جنگ میں ایک کافر ان کے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اس کو کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں دل میں قلق آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو خود ہی جا کے بتا دیا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو کلمے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. تو یہ حدیث کے اندر میں ایک جملہ بولتا ہوں جو اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن وہی ہے جس طرح حضرت ابو بکر نے جو کچھ بولا وہ قرآن حدیث میں لکھا کوئی نہیں ہوا تھا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تو میں کیا جملہ بولتا ہوں کہ حضرت اسامہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑے گی اور وہ میرے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے گی
اس کو بھی کوئی امت کا بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تو سارے دل کا حال جان لیتے ہیں، ان کو تو کشف القبور بھی ہو جاتا ہے، تو میں تو ان کا امام ہوں جی یا رسول اللہ، میں نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا، میرے سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہی، مجھے تو علم غیب بھی ہے۔ یہ جو میں انالیسس کرتا ہوں نا، یہ اصل میں ان کے دماغ میں کرتا ہے ڈرل، جنہوں نے ہدایت لینی ہے، اور جو گمراہی پہ تلے ہیں نا، ان کو یہ تلوار کی طرح ان کے دل پہ جا کے لگتا ہے، وہ تو کہتے ہیں جناب یہ تو شکل بھی نہیں ہم نے دیکھنی، ہے ہی گستاخ ہے۔